سلمان فارسی ایران سے آئے ہوئے تھے، کتنے مذاہب انہوں نے بدلے تھے، آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے. نظامی کو کہتے ہیں پہلے بریلویز ہوئے، دیوبندی ہوئے، پھر یہ ہوئے، پھر ہوئے، ہوں کہ کافر ہو جاؤ گے. سر اس سلمان فارسی بھی کافر نہیں ہوئے، اسی بھی سلمان فارسی دے مننے والے ہیں، ٹینشن نہ لو تسی. جی سامعین گرامی قادر، جو حضرت سلمان کے بارے میں اس نے بکواس کی ہے، وہ پہلے معاذ اللہ یہودی تھے، پھر عیسائی بنے، پھر وہ اسلام لائے، تو پتہ نہیں کیا کیا بکواسات. یہ صرف اس لیے کیونکہ اسے کسی نے چھیڑا تھا کہ پہلے تو بریلوی تھا، پھر تو دیوبندی ہوا، پھر تو وہابی ہوا، اب تو کسی فرقے کو آن نہیں کر رہا. تو جی ہم تو سلمان محمدی، سلمان فارسی بقول اس کے ماننے والے ہیں، اور ہم کافر نہیں ہوں گے. جس طرح سلمان اسلام پر باقی رہے، ہم بھی رہیں گے. اور لانتی انسان، تمہارا حضرت سلمان سے کیا واسطہ؟ خیر سامعین گرامی قدر، ہم چلتے ہیں اس کی بکواس کے رد کی طرف. سب سے پہلے تو شیعہ محققین اور محدثین میں سے محدث اعظم حضرت مرزا حسین نوری کے تبرسی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب منتخب نفس الرحمان فی فضائل سلمان سلام اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس موجود ہے. اس بکواس کا انہوں نے صفحہ نمبر 62 پر واضح الفاظ میں رد کیا. حضرت سلمان سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجوسی نہیں تھے، واضح، بلکہ حضرت عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصیاء میں سے تھے، اور کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ وان محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے سلمان محمدی نے ان کی نبوت کی گواہی دی تھی. الحمدللہ اس پر موقع واضح موجود ہے. سامعین گرامی قدر، تو یہ بکواسات کہ وہ معاذ اللہ یہودی تھے یا اس طرح کیونکہ بکواس ہے، یہ بالکل بکواس ہے، 100% بکواس ہے. شیعہ محدثین تو اسے بالکل ہی بکواس کنسیڈر کرتے ہیں، اور انہیں حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں سے قرار دیا، باقاعدہ ان کے مقرب اولیاء میں تھے. اس کا تھوڑا سا ذکر برادران اہل سنت کے ہاں بھی ملتا ہے. آج ذرا کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں ہم. تو یہ مرزا منگول جیلمی کو کاش یہ پڑھنے کی توفیق ہو. یہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2. بیش کے محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی بخاری. خیر جلد 2 کتاب المناقب پارہ نمبر 15 صفحہ نمبر 491. اب اس میں حضرت سلمان خود روایت کرتے ہیں، ان کے اسلام کے بیان میں 1126 نمبر حدیث ہے. حضرت سلمان نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بیچ میں فطرت کا زمانہ 600 برس کا گزرا. اب ظاہری بات ہے یہ وہ موجود تھے تو وہ بتا رہے تھے نا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے تک، بظاہر نبوت کا دعویٰ کرنے تک جناب سلمان 600 سال زندہ رہے ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے اوصیاء میں سے تھے اور صاحب کلمہ تھے، باقاعدہ کوئی مجوسی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک. عزیزان یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری. شیعہ موقف تو آپ کے سامنے واضح ہو گیا حاجی تبرسی کی کتاب سے. اب یہ صحیح بخاری. تو اب زمانہ یہ فطرت میں جو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک من گھڑت نبی وہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے زمانہ فطرت کے لحاظ سے. پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اللہ زمین سے حجت کو کبھی بھی خالی نہیں رکھتا. تو یہاں پہ انہوں نے حنظلہ بن صفوان نامی ایک نبی کا ذکر کیا، اس کا رد کرتے ہوئے یہ میرے پاس جلد نمبر 3 موجود ہے، تیسیر الباری شرح صحیح بخاری. اب بخاری کے شارح اس کا رد کر رہے ہیں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 688 کتاب المناقب حضرت سلمان کے اسلام لانے کے باب میں ہی واضح لکھتے ہیں. بعضوں نے کہا کہ اس مدت میں حنظلہ بن صفوان اصحاب الرسم کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور خالد بن سنان عبسی بھی ان کے بیٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باپ نبی تھا. اس کو طبرانی نے نکالا، مگر صحیح حدیث اس کے خلاف ہے. یہ نبی نہیں تھے، بالکل نہیں تھے، صحیح حدیث کی مخالفت ہے ان کی نبوت کو ماننا. تو پہلی بات تو یہ ہے سامعین کہ صفوان نامی نبی کے لحاظ سے جو یہ بات چل رہی تھی وہ خود مخالفت صحیح حدیث میں ایک بات ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو پھر اب یہاں فیصلہ ہوگا کہ حضرت سلمان زمانہ یہ فطرت میں وہ کون حجتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام اسلام کو عام کر رہی تھیں؟ وہ کون تھے؟ وہ تھے اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے تو مولا علی کی ایک روایت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وَأَيْضًا پھر امام مجتبی اہل بیت سے پوچھتے ہیں نا. یہ اہل سنت کے امیر کبیر علی حمدانی حنفی، ان کی مودت فی القربہ میرے پاس موجود ہے، غالباً 7ویں صدی ہجری کے محدث ہیں گے، اور شاہ ولی اللہ بھی انہیں اپنا پیر مانتے تھے. صفحہ نمبر 253 پہ اس باب کی حدیث نمبر 9 میں خود مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، حضرت عبد المطلب صلوات اللہ علیہ 5 سے تقسیم نہیں کرتے تھے، یعنی جوا وغیرہ نہیں کھیلتے تھے،
اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کو نہ کھاتے تھے. وہ حضرت ابراہیم سلام اللہ تعالی علیہ کی ملت یعنی مذہب پر تھے. حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کے دادا, ان کے جد پاک, وہ ملت ابراہیم کو لے کے چل رہے تھے. سامعین, قبل از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اجداد اس طریقے کو لے کر چل رہے تھے. دلائل اس پر بے شمار ہیں, لیکن میں نے چاہا کہ اس پر مولا علی کی روایت پیش کی جائے.